کیا یہ محرم دنیا کے اختتام کی خبر دے رہا ہے؟ 9ویں اور 10ویں محرم قریب ہے اور فضا میں کچھ غیر معمولی ہے، جیسے قدرت سانس روک کر کسی بڑے فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ کیا ان ایام میں ایسا کوئی طوفان آنے والا ہے جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے؟ کیا یہ محرم تاریخ کا اختتام اور قیامت کی ابتدا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو دل جیسے ایک عجیب سی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے۔ ہر سال کی طرح یہ مہینہ آیا ضرور ہے، مگر اس بار اس کی آمد کچھ اور ہی پیغام دے رہی ہے۔ ایک ایسا پیغام جو صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ مستقبل کی گہری خبر بھی ہے۔ کیا یہ وہی محرم ہے جس میں دنیا بدلنے والی ہے؟ کیا یہ وہی چاند ہے جو کربلا کے ساتھ ساتھ قیامت کے آثار بھی سمیٹے ہوئے ہے؟ آج دنیا کے حالات ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم صرف رنج و غم میں نہ رہیں بلکہ آنکھیں کھولیں، دل سے سوچیں اور روح سے سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت صرف جمعے کے دن قائم ہوگی، اور اگر یہی جمعہ محرم کے مہینے میں آ جائے تو کیا یہ محض اتفاق ہے یا قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ؟ ایران و اسرائیل کی بڑھتی کشیدگی، عراق و شام کا مسلسل عدم استحکام، سعودی عرب کی اندرونی حفاظتی اقدامات اور پوری دنیا میں بڑھتے ہوئے زلزلے، طوفان، آگ، قحط اور مہنگائی، یہ سب ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں؟ یہ ویڈیو محض ایک معلوماتی تجزیہ نہیں بلکہ شاید یہ آخری وارننگ ہے۔ ہو سکتا ہے یہی لمحہ وہ ہو جسے ہم برسوں سے نظر انداز کرتے آئے ہوں، اور شاید یہی پیغام آپ کے دل کی بند کھڑکیوں کو کھول دے۔ اگر یہ دنیا واقعی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے تو سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ یہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور اگر امام حسین علیہ السلام کا پیغام آج بھی زندہ ہے تو کیا ہم اس روشنی کو تھامنے کے لیے تیار ہیں؟ ناظرین، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، مگر اس سال کا آغاز صرف تاریخ کے اعتبار سے نہیں بلکہ روحانیت کے اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں پیش کی۔ محرم وقت کی اس گواہی کا نام ہے جب باطل پوری طاقت سے سامنے آیا اور حق صرف 72 جانثاروں کے ساتھ ڈٹا رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی نہ صرف اسلام کی بقا کا ضامن بنی بلکہ ہر دور کے مظلوم کے لیے ایک آواز، ایک حوصلہ اور ایک انقلاب کی علامت بھی بن گئی۔ یہ مہینہ ہمیں صرف آنسو بہانے کے لیے نہیں دیا گیا بلکہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہے۔ اہل بیت کا پیغام یہی تھا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب حق کا گلا گھونٹا جانے لگے تو قربانی سے پیچھے نہیں ہٹا جائے۔ محرم ہمیں سکھاتا ہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ کردار، استقامت اور فدیے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنی اصلاح، اپنی نیتوں کی تجدید اور وقت کے یزیدوں کے خلاف ذہنی اور روحانی تیاری کا موقع دیتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ وقت کے باطل کے خلاف خاموش نہ رہے تو ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت ایک یقینی حقیقت ہے جو اللہ کے علم میں طے شدہ وقت پر واقع ہوگی، مگر اس کے آثار، علامتیں اور اشارات ہمیں قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کر دی گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قیامت کی بڑی اور چھوٹی علامات کو تفصیل سے بیان فرمایا، وہیں کچھ اوقات، دنوں اور مہینوں کا بھی ذکر کیا جن میں قیامت واقع ہو سکتی ہے۔ انہی میں ایک مشہور اور مستند حدیث صحیح مسلم میں ملتی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر جاندار جمعے کے دن صبح سے سورج نکلنے تک قیامت کے خوف سے کان لگائے ہوتا ہے سوائے انسان کے۔ صحیح مسلم۔ ناظرین، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قیامت کا دن جمعہ ہوگا، اور یہی جمعہ جب محرم کے مہینے میں آ جائے تو بہت سے اہل علم اور متقدم مفسرین کے مطابق یہ دو روحانی نشانیاں یکجا ہو جاتی ہیں، سال کا آغاز اور دنیا کا انجام۔ اس لیے بعض اکابرین امت اور محدثین نے اس موضوع پر خاص توجہ دی ہے کہ اگر محرم اور جمعہ جمع ہو جائیں تو ایک روحانی طور پر خوفناک اور عظیم موقع ہو سکتا ہے، اگرچہ حتمی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ محرم کا مہینہ بذات خود ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ ان مہینوں میں خون ریزی، جنگ و جدال اور فتنہ و فساد کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان مہینوں میں آزمائش، ہدایت اور عذاب کے واقعات بھی تاریخ میں بکثرت ملتے ہیں۔ مثلا امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ محرم الحرام میں بعض انبیاء پر سخت آزمائشیں آئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات اسی مہینے میں پائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی محرم کے دن ہی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی مہینے میں نجات پائے۔ یہ سب واقعات نہ صرف آزمائش بلکہ اہل ایمان کے لیے
نجات اور اہل باطل کے لیے تباہی کا پیغام بھی تھے۔ اسی روشنی میں بعض مفسرین اور محدثین نے یہ رائے پیش کی کہ محرم صرف ابتدا نہیں بلکہ حتمی انجام کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم محرم کے ساتھ جمعے کا دن ملا کر دیکھیں تو اہل علم فرماتے ہیں یہ وہ اہم روحانی تقاطع ہے جہاں آزمائش، انقلاب اور قیامت جیسے الفاظ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ دن اور مہینے کے جوڑ یعنی مخصوص وقتوں میں اگر مخصوص واقعات ہونے لگیں تو وہ اللہ کی طرف سے کسی بڑے فیصلے کا اشارہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں موجودہ حالات پر۔ مشرق وسطی میں مسلسل بگاڑ، عالمی طاقتوں کی چالاکیاں، فلسطین میں روزانہ قتل عام، شام و عراق کی تباہی اور حجاز میں نئی تہذیبی مذہبی پالیسیاں، یہ سب کچھ صرف سیاسی نہیں بلکہ روحانی اور تقدیری اشارے بھی ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب النہایہ فی الفتن والملاحم میں بیان کرتے ہیں کہ قیامت کی علامات اس وقت ظہور پذیر ہوں گی جب ظلم عام ہو جائے گا، زمین فسق و فجور سے بھر جائے گی اور لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ کیا آج کا منظرنامہ اسی تصویر کا عکس نہیں؟ کچھ احادیث میں اگرچہ محرم کے ساتھ براہ راست قیامت کا ذکر نہیں، لیکن جمعہ، عشرہ محرم اور یوم عاشور کے حوالے سے عظیم واقعات مذکور ہیں جو عند الضرورت قیامت جیسے عظیم واقعات کے لیے مناسب پس منظر فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سے معاصر علماء جیسے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ، شیخ عمران حسین اور دیگر مفکرین نے بھی ان اشاروں کو سنجیدگی سے لیا ہے۔ ان کے مطابق یہ امکان موجود ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی بڑا فتنہ، یہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یا عالمی تباہی ان مہینوں میں ہو سکتی ہے، خصوصاً جب جمعے کا دن محرم کے اندر آئے اور حالات سنگین ہو جائیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ہم قیامت کا وقت نہیں جانتے لیکن ہم اس کے علامات ضرور جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے تو سمجھ لو حق قریب ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اب سوال یہ کہ کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آج کی دنیا اگر وہی حالات پیدا کر رہی ہے جو احادیث نے بیان کیے، اگر محرم اور جمعہ دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، اگر آزمائشیں اور ظلم اپنی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، تو یہ سب ہمیں بتا رہا ہے کہ دروازے کھل چکے ہیں، گھڑی چل چکی ہے اور پردہ کسی بھی لمحے اٹھ سکتا ہے۔ ناظرین، دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ہر لمحہ ایک نئی پیش گوئی، ایک نیا خطرہ اور ایک نئی علامت کو جنم دے رہا ہے۔ جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ محض سیاسی عسکری جھڑپیں نہیں بلکہ یہ سب دنیا کی بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ محسوس ہوتا ہے۔ اسلامی روایات میں جن فتنوں اور جنگوں اور عالمی سازشوں کا ذکر ملتا ہے وہ سب ہمیں آج کی سرخیوں میں زندہ نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر ایران اور اسرائیل کی کشیدگی نے مشرق وسطی کو دوبارہ بارود کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ دونوں ممالک نہ صرف ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں بلکہ پراکسی وارز کے ذریعے عملاً محاذ آرائے بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنان کی سرحد پر اسرائیلی بمباری، شام میں ایرانی ملیشیا پر اسرائیلی حملے اور ایران کی طرف سے حزب اللہ کی پشت پناہی، یہ سب مل کر ایک ایسے تصادم کو جنم دے رہے ہیں جو کسی بھی لمحے خطے کو مکمل جنگ میں دھکیل سکتا ہے۔ ایران کی سپہ پاسدارانہ انقلاب اور اسرائیلی موساد کے درمیان خفیہ آپریشنز کا سلسلہ اب اعلانیہ لڑائی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ حالیہ مہینوں میں کئی بار دونوں ممالک ایک دوسرے کو تباہ کرنے کی جوابی کارروائیوں کی دھمکیاں دے چکے ہیں، اور کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر کوئی چنگاری بھڑک اٹھی تو یہ جنگ نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف شام اور عراق کا نقشہ بھی کچھ کم خطرناک نہیں۔ ایک طرف شامی حکومت روس اور ایران کے سائے میں بمشکل وجود برقرار رکھے ہوئے ہے، تو دوسری طرف اسرائیل بار بار شامی تنصیبات پر حملے کر رہا ہے، خاص طور پر ان مقامات پر جہاں ایران یا حزب اللہ کی موجودگی کا شبہ ہو۔ داعش اگرچہ بظاہر ختم ہو چکی ہے مگر اس کی جڑیں اب بھی عراق اور شام کے بعض علاقوں میں پائی جاتی ہیں جہاں وہ وقتاً فوقتاً بغاوتیں اور حملے کرتی رہتی ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جس اسلامی روایت میں ارض مہدی کہا گیا ہے، جہاں امام مہدی کے ظہور سے قبل زبردست جنگ و جدل ہوگا۔ امریکی افواج، اسرائیلی مفادات اور ایرانی اثر و رسوخ اور روسی حمایت، یہ سب شام اور عراق کو ایک مستقل تباہی کا مرکز بنا چکے ہیں۔ عراق جو ایک زمانے میں علمی و تہذیبی مرکز تھا، آج فساد، مظاہروں، کرپشن اور بیرونی مداخلتوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہے۔ ایک طرف امریکہ نے عراق میں اپنی افواج مستقل طور پر تعینات کر رکھی ہیں تو دوسری طرف ایرانی حمایت یافتہ گروہ ملک میں اپنی الگ حکومتیں چلا رہے ہیں۔ یہ صورتحال وہی ہے جس کی طرف احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ جب عراق پر ایک طرف سے ستم ہوگا اور دوسری طرف سے فساد تو یہ آخری دور کی ایک واضح نشانی ہوگی۔
اور اب آتے ہیں حجاز مقدس کی طرف، یعنی سعودی عرب، جہاں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ موجود ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے امام مہدی کا ظہور روایات کے مطابق ہوگا، اور اسی مقام پر سب سے زیادہ خاموش لیکن گہری تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں سعودی عرب نے ایسے اقدامات کیے ہیں جو اسلامی تاریخ میں غیر معمولی سمجھے جا رہے ہیں۔ مرد و زن کا آزادانہ میل جول، میوزک کنسرٹس، مخلوط تفریحی سرگرمیاں اور مغربی ثقافت کی جانب تیز رفتار جھکاؤ، یہ سب ایک بڑی سماجی تبدیلی کے آثار ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ حالیہ برسوں میں سعودی عرب نے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں سخت سیکیورٹی سسٹمز، چہرے شناخت کرنے والے کیمرے، آن لائن اجازت نامے اور کئی ایسے اقدامات متعارف کرائے ہیں جو بظاہر انتظامی ضرورت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ سب امام مہدی کے ظہور اور فتنہ دجال سے متعلق احادیث کے پس منظر میں دیکھے جائیں تو ایک بڑی تیاری کا حصہ لگتے ہیں۔ کئی اسلامی مفکرین کا ماننا ہے کہ سعودی عرب کی ریاست ایک نئے نظام میں تبدیل ہو رہی ہے، شاید آخری دور کی وہ سلطنت جس میں امام مہدی کے مخالفین بھی سرگرم ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور عالمی طاقتیں گریٹر اسرائیل کے خواب کی تکمیل کے لیے دن رات مشرق وسطیٰ کو عدم استحکام کا شکار کر رہی ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ تمام علاقے یعنی مصر، اردن، لبنان، شام، عراق اور حجاز آج مسلسل خلفشار کا شکار ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ اس ناپاک منصوبے کا حصہ ہے جسے صہیونی طاقتیں کئی دہائیوں سے خاموشی سے آگے بڑھا رہی ہیں، اور جس کا آخری مقصد مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور دنیا پر یہودی تسلط کا قیام ہے۔ اس پس منظر میں جب ہم محرم کے مہینے کو دیکھتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایک طرف یہ مہینہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور دوسری طرف آج کے حالات بھی اسی طرح کے ہیں۔ ظلم، دھوکہ، سازشیں، خون ریزی اور حق کی آواز کو دبانے کی کوشش۔ تاریخ جیسے خود کو دہرا رہی ہے، لیکن اس بار کربلا صرف ایک مقام نہیں بلکہ پورا عالم اسلام ایک کربلا بن چکا ہے۔ نہتے فلسطینی، مظلوم شامی، بے یار و مددگار یمنی، مقبوضہ کشمیر کے محصور مسلمان سبھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور عالمی طاقتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ کیا یہ سب کچھ ہمیں قیامت کے قریب ہونے کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ کیا یہ وہی حالات نہیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، یعنی امام مہدی؟ تو پھر سوال یہ نہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ سب کچھ ایک ہی وقت میں کیوں ہو رہا ہے، اور خاص طور پر محرم جیسے مہینے میں جب پورا عالم اسلام پہلے ہی سوگ، صبر اور قربانی کے جذبات سے گزرتا ہے، تب اگر عالمی سطح پر فتنے، سازشیں اور تباہیوں کی لہر شدت اختیار کر جائے تو یہ محض حالات نہیں رہتے، یہ نشانیاں بن جاتی ہیں۔ ناظرین، دنیا کے جس کونے میں بھی نظر دوڑائیں ایک عجیب اضطراب، بے چینی اور عدم توازن ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے۔ یہ کیفیت محض انسانی سیاست، معیشت، طاقت کی جنگوں کا نتیجہ نہیں بلکہ فطرت خود احتجاج کرتی محسوس ہوتی ہے۔ حالیہ برسوں میں جو کچھ زمین پر ہو رہا ہے، چاہے وہ زلزلے ہوں، تباہ کن طوفان، جنگلات کی بے قابو آگیں، پانی کی شدید قلت یا فصلوں کی تباہی، یہ سب نہ صرف دنیا کی تباہی کے آثار ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تنبیہات بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ قرآن خود ہمیں خبردار کرتا ہے۔ سورہ الاسراء آیت 59 میں ہے کہ ہم نشانیاں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ ڈریں، ہوش میں آئیں۔ زلزلوں کی شدت اور تسلسل بڑھ چکی ہے۔ صرف پچھلے مہینوں میں دنیا کے مختلف خطوں میں متعدد شدید زلزلے آئے جن میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں اور لاکھوں بے گھر ہوئے۔ ترکی، شام، جاپان، نیپال، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی زمین کی تھرتھراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ فطرت اب خاموش نہیں، کہ یہ سب زمین کا معمولی ارتعاش ہے یا اس گھڑی کی دستک ہے جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ زلزلے کثرت سے ہوں گے، وقت سمٹ جائے گا اور فتنہ ہر گھر میں داخل ہوگا۔ مسند احمد۔ ناظرین، یہ زلزلے محض سائنسی مظاہر نہیں بلکہ روحانی انتباہات ہیں۔ اسی طرح طوفانوں کی شدت بھی غیر معمولی ہو چکی ہے۔ امریکہ، بنگلہ دیش، فلپائن اور چین میں آنے والے طوفانوں نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں اجاڑ دی۔ ان طوفانوں کی رفتار، شدت اور اثرات ماہرین کو بھی حیران کر رہے ہیں کہ یہ سب ماحولیاتی تغیرات کا نتیجہ ہیں یا پھر یہ اللہ کا غیظ و غضب ہے جو انسانیت کے بگاڑ پر نازل ہو رہا ہے۔ اسی تسلسل میں جنگلات کی آگ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، روس اور یورپ کے جنگلات مہینوں تک جلتے رہے۔ ان آگوں نے نہ صرف لاکھوں درخت، جانوروں اور انسانوں کے املاک کو
خاکستر کیا بلکہ فضا کو اس حد تک آلودہ کر دیا کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ آگ جو روایتی طور پر عذاب الہی کی ایک شکل سمجھی جاتی ہے، جب زمین پر یوں بے قابو ہو جائے تو یہ انسانیت کے لیے ایک واضح پیغام بن جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ انسان کی نافرمانی اور زمین میں فساد پیدا کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ہے، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو چکا ہے، اس کے سبب جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ یہی فساد آج زمین کے ہر گوشے میں دکھائی دیتا ہے۔ پانی کی قلت، دریا خشک، گلیشیئرز پگھلتے، سمندر کی سطح بلند اور صحراؤں کا پھیلاؤ۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق آنے والے برسوں میں دنیا کے کئی بڑے شہروں میں پانی ناپید ہو جائے گا۔ آج کی جدید دنیا جس پانی کو بے دریغ ضائع کر رہی ہے، کل وہی پانی قیامت کی ایک علامت بن جائے گا۔ اور سب سے خطرناک حقیقت یہ ہے کہ فصلیں برباد ہو رہی ہیں۔ ایک طرف عالمی سطح پر زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے تو دوسری طرف کڑے موسمیاتی بے ترتیبی اور غیر متوازن بارشیں زرعی نظام کو تہس نہس کر رہی ہیں۔ اناج کی قلت، مہنگائی اور بھوک کا پھیلاؤ، یہ سب انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا رزق بھی مشروط ہے۔ اگر زمین پر عدل ہو تو آسمان سے برکتیں نازل ہوں، لیکن اگر زمین ظلم، فحاشی اور ناانصافی سے بھر جائے تو رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج کی دنیا اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں انسان فطرت سے جنگ کر رہا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی، مادہ پرستی، بے حیائی، ظلم، سود اور فتنہ پروری نے انسان کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں نہ زمین اس کے قدم قبول کر رہی ہے، نہ آسمان اس پر سایہ ڈالنے کو تیار ہے۔ لیکن افسوس، ہم اسے موسمیاتی تبدیلی کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اسے سائنس کی اصطلاحات میں لپیٹ کر اپنا ضمیر سلا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ الہی انتباہات ہیں۔ یہ محض ماحول کا بگاڑ نہیں بلکہ یہ خدا کا غضب ہے جس کی شروعات خاموش ہیں لیکن انجام نہایت ہولناک ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ کھلم کھلا بدکاری کرنے لگیں اور جب حکمران ظالم ہو جائیں اور جب لوگ جھوٹے رہنماؤں کی پیروی کرنے لگ جائیں تو زلزلے، آفات اور آسمانی عذاب نازل ہوں گے۔ اب ہمیں خود سے سوال کرنا ہے کہ یہ زلزلے، طوفان، آگ اور پانی کی کمی محض قدرتی مظاہر ہیں یا یہ اس وقت کا آغاز ہیں جس کے بارے میں ہمیں صدیوں پہلے خبردار کر دیا گیا تھا؟ خاص طور پر یہ سب واقعات محرم کے مہینے میں ہو رہے ہیں، جب دنیا پہلے ہی سوگ اور صبر کی فضا میں ہو تو یہ اور بھی گہری تنبیہ بن جاتی ہے کہ شاید ہمیں خود کو سنبھلنے کا وقت مل رہا ہے۔ لیکن یہ مہلت ہمیشہ نہیں رہتی۔ جب زمین ظلم و فساد سے بھر جائے، جب طاقتور ظلم کو قانون اور کمزور کی آہ کو جرم بنا دے، جب دھوکہ، سود، فحاشی اور جھوٹ عام ہو جائے تو حدیث ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ ایک ایسی ہستی کو دنیا میں بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ یہ پیشگوئی کسی عام انسان کی نہیں بلکہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے، جیسے کہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ وہ زمین کو انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ حدیث امام مہدی کے ظہور کی سب سے واضح اور مؤثر خبر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کی زمین ظلم سے نہیں بھر چکی؟ کیا آج کا عالمی نظام فریب، قتل و غارت، معیشتی استحصال اور روحانی زوال کا شکار نہیں؟ فلسطین، کشمیر، یمن، شام، عراق، برما، چین میں مسلمانوں کی نسل کشی، مغربی تہذیب کی اخلاقی یلغار، میڈیا کا جھوٹ اور امت مسلمہ کی مجموعی بے بسی، یہ وہ سب علامات ہیں جن کے درمیان امام مہدی کا ظہور متوقع ہے۔ امام مہدی کی آمد کے بارے میں احادیث میں کئی علاقائی اشارے بھی موجود ہیں۔ سب سے مشہور اور حیرت انگیز نشانی خراسان سے نکلنے والے سیاہ جھنڈے ہیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سیاہ جھنڈوں کو خراسان سے نکلتے دیکھو تو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ سنن نبی ماجہ حدیث نمبر 4082۔ خراسان کا علاقہ موجودہ افغانستان، ایران، وسطی ایشیا اور شمال مغربی پاکستان پر مشتمل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی خطہ آج عالمی طاقتوں کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ امریکی اور نیٹو افواج کی افغانستان سے شکست، طالبان کا دوبارہ ابھرنا اور ایرانی خطے میں مسلسل ہنگامہ، یہ سب اس حدیث کی معنوی تصویر دکھا رہے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی منظم دینی تحریک جو ظلم کے خلاف ہو اور سیاہ پرچم اٹھائے پھرتی ہے تو یہ عین اس روایت کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق احادیث حجاز، شام اور عراق کو بھی مرکز قرار دیتی ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور مدینہ سے ہوگا اور وہ مکہ کی طرف جائیں گے جہاں لوگ انہیں زبردستی خلافت کے لیے بیعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ مہدی مکہ میں بیت اللہ کے پاس بیعت کیے جائیں گے اور آسمان سے ایک آواز آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ ناظرین، آج حجاز میں جو سماجی اور روحانی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جن میں روایتی دینی اقدار کی جگہ جدید مغربی ماڈل کو فروغ دیا جا رہا ہے، وہ اس حدیث کو زیادہ توجہ طلب بنا دیتی ہے۔ سعودی عرب میں سخت سیکیورٹی، کیمرہ سسٹمز اور خانہ کعبہ کی نگرانی کے جدید ترین انتظامات کسی عام دینی خدمت کے لیے نہیں، بلکہ مستقبل میں کسی بڑی تحریک یا شخصیت کی نگرانی اور کنٹرول کے لیے ہیں۔ کیا یہ ماحول امام مہدی کے ظہور کے راستے کو روکنے کی تیاری ہے، یا اللہ کی تقدیر ان تمام رکاوٹوں کو چیرنے والی ہے؟ امام مہدی کے ظہور کی ایک اور علامت عراق اور شام میں مسلسل فساد ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب شام میں فتنہ برپا ہو، عراق پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور مصر میں کوئی حکومت باقی نہ رہے تو مہدی کا انتظار کرو۔ ناظرین، آج شام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، لاکھوں شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں مہاجر بن چکے ہیں۔ عراق میں مسلسل بغاوت، احتجاج، کرپشن اور ایران امریکہ کا پراکسی جنگی میدان بنا ہوا ہے۔ مصر میں اگرچہ حکومت موجود ہے، مگر عدل و انصاف کا مکمل فقدان ہے اور ہر طرف خوف و دہشت کا راج ہے۔ یہ سب احادیث میں بیان کردہ اشارے ہمیں صرف مستقبل کی ایک روحانی ہستی کی خبر نہیں دیتے، بلکہ ہمیں ایک نئی دینی اور روحانی تیاری کا پیغام دیتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کا مطلب صرف ایک نجات دہندہ کا آنا نہیں، بلکہ یہ انسانیت کے فیصلے کا وقت ہوگا۔ ان کے ساتھ وہی لوگ ہوں گے جو حق کے طلبگار ہوں گے، نہ کہ محض تماشائی۔ آج کی دنیا جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، جہاں صداقت مذاق بن چکی ہے اور باطل طاقتور، وہاں امام مہدی کا تصور صرف امید نہیں، بلکہ بیداری، قربانی، جہاد اور روحانی انقلاب کا اعلان ہے۔ تو اب سوال یہ نہیں کہ امام مہدی آئیں گے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ظلم سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم دنیا کی چمک دمک میں اتنے کھو چکے ہیں کہ سچ کو پہچاننے کی صلاحیت ہی کھو دی ہے؟ یہ محرم، یہ حالات، یہ علامتیں سب ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ وقت بدلنے والا ہے، اور وقت کے ساتھ نہ کھڑے ہونے والے تاریخ کے ملبے میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ واقعی ہمارا آخری محرم ہو تو سوال یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان زندہ ہے؟ کیا ہمارے اعمال ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہے ہیں یا اس سے دور؟ کیا ہماری نیتوں میں اخلاص ہے، اور کیا ہم نے اس دنیا کو اصل امتحان سمجھا ہے؟ اب وقت ہے کہ ہم محض حالات کا ماتم نہ کریں، بلکہ ان حالات کے تقاضوں پر غور کریں۔ ہمیں اپنے گھروں کو، اپنی اولاد کو، اپنے دلوں کو قرآن و سنت سے جوڑنا ہوگا۔ ہم میں سے ہر فرد کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر کل کا سورج نہ نکلے، اگر اگلا محرم نہ آئے، تو کیا ہم اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ اصلاح صرف دوسروں کی نہیں، اپنی ذات کی بھی ضرورت ہے۔ یہ وقت سوشل میڈیا پر بحث کرنے کا نہیں، اپنے نفس کو قابو رکھنے، استغفار کرنے اور امت کے ساتھ مل کر باطل کے خلاف ذہنی اور روحانی جہاد کرنے کا ہے۔ ہر شخص ایک چراغ بنے اور چراغوں سے اجالا ہو۔ ناظرین، آج ہم نے جو سنا، جو محسوس کیا، وہ صرف ایک ویڈیو کا حصہ نہیں، بلکہ ایک پکار ہے، ایک جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے۔ اگر قیامت قریب ہے، اگر امام مہدی کا ظہور ہونے کو ہے، اگر دجال اپنی آخری چالیں چل رہا ہے، تو کیا ہم غفلت میں رہ سکتے ہیں؟ اگر یہ محرم ہمارا آخری ہو تو کیا ہم تیار ہیں؟ تیاری صرف جسمانی نہیں، روحانی ہے۔ سچے دل سے توبہ، گناہوں کا ترک، والدین کی خدمت، نماز کی حفاظت اور سچ کا ساتھ، یہی وہ اعمال ہیں جو قیامت کے اندھیرے میں روشنی بنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صرف دیکھ کر نہ چھوڑیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ ہر مسلمان کو یہ پیغام ملے کہ وقت قریب ہے اور ہمیں جاگنا ہوگا۔ دعا کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے رجوع کیجئے، کیونکہ وہی واحد پناہ ہے، وہی حقیقی مددگار اور وہی ابدی امید ہے۔ اللہ ہمیں سچ کو پہچاننے، اس پر چلنے اور اس کی راہ میں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔